أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اسے کہ داخل ہو جا جنت میں. قال، کہا اس نے، یا لیت قوم یعلمون، یا لیت کاش کے قوم میری قوم یعلمون جان لیتے، بما غفر لی ربی کہ جو میری بخشش کر دی میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین اور مجھے بنا دیا اپنے معزز بندوں میں سے، معزز لوگوں میں سے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء اور ہم نہیں نازل کی ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر من جندن کسی طرح کی کوئی لشکر فوجیں، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ ہی ہم کوئی نازل کرنے والے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ وہ تو صرف ایک ہی چیخ تھی، فاذا هم خامدون جب وہ سبھی بجھے ہوئے تھے. یا حسرتن علی العباد ہے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول کہ ان کے پاس نہیں آتا کوئی رسول بھی، الا کانوا بہ یستہزئون مگر یہ اس کا مذاق اڑانے والے، اس کا ٹھٹھا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں. الم یروا کیا دیکھا نہیں انہوں نے، جانا نہیں انہوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو، بستیوں کو یا نسلوں کو ہلاک کیا. انہم الیہم لا یرجعون کہ وہ ان کی طرف لوٹ نہیں آئے یا نہیں لوٹے یا لوٹتے نہیں ہیں. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلٌّ اور نہیں ہے، لما مگر سبھی کے سبھی، جمیع سبھی کے سبھی، لدینا محضرون ہمارے ہاں حاضر کیے جانے والے ہیں. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 26 سے 32 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے. فما قیل ادخل الجنہ کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. کسے کہا گیا؟ وہ اللہ کے نیک بندہ جس کا ہم صاحب کا درس میں ذکر پڑھ کے آئے ہیں کہ شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا. اس کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے کوئی نبی رسول آئے ہیں کہ جو توحید کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگ آگے سے ان کو نہ کہ صرف جھٹلا رہے ہیں بلکہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نیک بندہ اس شہر کے دوسرے دور کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا تاکہ اللہ کے نبیوں کو، یعنی ان کو بچا بھی سکے، قوم کو سمجھا سکے اور قوم کو کسی بڑے آنے والے عذاب سے جو ہے بچا سکے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آ کے قوم کو سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے وہ عظیم انداز، دعوت کا وہ بہت ایک بہترین طریقہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی اس کے انداز میں. لیکن اس کے باوجود جس طرح کہ ہر دور کے مشرک کافر باطل پرست بپھرے ہوتے ہیں اور خصوصاً ان کے گمراہ کن قسم کے گرو پیشوا ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہہ رہا ہے، اس کو غلط قرار دے رہا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کو قتل کرنا لازم ہے، بلکہ اس کو قتل کرنے کا کیا اجر ہے، اور طرح طرح کے ان کے گمراہ کن پیشواؤں کے جو فلسفے لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ جس طرح اس نے جا کر دعوت دی، وہ نبیوں کی صداقت بیان کی اور قوم کی خیر خواہی کی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ ایمان لے آئیں اور کفر و بے ایمانی کو چھوڑ دیں. لیکن قوم نے آگے سے بجائے ان کی بات سننے کے، ان کا ساتھ دینے کے، بلکہ اس کو شہید کر دیا.
اب شہادت تو پا لی اس نے اللہ کی راہ میں جان تو قربان کر دی، لیکن شہادت پانے کے بعد اس کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قیل ادخل الجنہ، ادھر سے شہادت ملی، ادھر سے جنت مل گئی، ادھر سے جان نکلی، بلکہ جان نکلنے سے پہلے ہی اس کو جنت دکھا دی گئی۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کا بھی خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابھی وہ زندہ ہوتا ہے، اس کی جان ابھی باقی ہوتی ہے، اللہ اسی وقت اس کو جنت میں اس کی منزل، اس کے جنت میں اس کی جگہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ اور وہ عظیم انعامات کہ جو شہید کو ملتے ہیں، تو یہاں پر بھی ظاہری بات ہے کہ ابھی اس کی جان نکل ہی رہی ہوگی، اللہ نے اسی وقت ہی اس کو جنت میں اس کی منزل دکھا دی ہوگی، جنت میں اس کا ٹھکانہ، اس کو وطن دکھا دیا ہوگا، اور فوت ہوتے ساتھ ہی، موت آتے ساتھ ہی یا دنیا سے جاتے ساتھ ہی جو ہے اس کو کہہ دیا ہوگا کہ قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جا جنت میں۔ کیونکہ شہداء جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ایسی زندگی جس کا تم کو شعور نہیں ہے، یعنی وہ آخرت کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، نہ کہ دنیا کی زندگی ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے پھر سے جو ہے وہ اپنے گمراہ کن فلسفوں کو لانے کی کوشش کی ہے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی زندہ ہوتا ہے، اور ان کی کوشش دنیا کی زندگی ثابت کرنے کی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کہیں کہ زندہ ضرور ہے، لیکن وہ زندگی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، کہ جس زندگی کا ہم کو شعور نہیں، پتہ نہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کس طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں میں ڈالا اور جنت کے باغوں میں چھوڑ دیا کہ اس کے باغوں کے پھل کھائیں، اس کے چشموں کے پانی پئیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی قندیلوں میں آ کے آرام کریں۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں شہادت پانے والوں کے لیے براہ راست جنت کا راستہ، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی دیر کے۔ ادھر سے جان نکلی نہیں، ادھر سے جنتیں ان کے منتظر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نیک بندے کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، اور یہ ہے حقیقت میں ایک مومن کے معراج۔ اور یہی وجہ ہے کہ سچا مومن اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے موقع تلاش کرتا ہے۔ یبتغی الموت فی موانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ خوش قسمتی ہے اس آدمی کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے تھامے ہوئے ہے، اللہ کی راہ میں انتظار میں ہے کہ کہاں پر اللہ کی راہ میں کوئی نکلنے کا اس کو راستہ ملے، اور موت کو، شہادت کو تلاش کرتا پھرتا ہے اس کی جگہوں سے، کس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ موت کے بعد اس کی زندگی وہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ جنتوں کی زندگی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نعمت و بری زندگی ہے۔ موت اس کے لیے جنتوں کا پیغام ہے، اور اس لیے سچے مومن موت سے، شہادتوں سے محبت کرتے ہیں، شہادتوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، نہ کہ اس سے جان چھپاتے ہیں۔ تو قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس سے کہ جہاں داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اب شہادت تو اس کو مل گئی، جنت مل گئی، اللہ نے اس کو تو بڑے مقامات دے دیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس اللہ کے نیک بندے کے دل میں کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ زندگی میں تو دیکھ لیا تھا کہ کیا اس کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، کہ اپنی جگہ سے دوڑ لگا کے آتا ہے قوم کو اللہ کے عذاب سے، وبال سے بچانے کے لیے، کہ نبیوں کو کہیں شہید نہ کر دیں، کہ نبیوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اللہ کے عذاب نہ ان پر آ پڑے۔ تو دوڑ کے آتا ہے اور آ کے قوم کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اپنا ایمان، اپنا عمل پیش کرتا ہے، ان کی گمراہی کو واضح کرتا ہے کہ وہ کیسی ہے، لیکن
قوم کی بدبختی کہ پھر بھی اس کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا شہید ہونے کے بعد اس کے دل میں قوم کے خلاف کوئی انتقام کا جذبہ ہے کہ جو فطری طور پر ہونا چاہیے کہ یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، اللہ کے دشمن، ان کو جہنم میں پہنچنا چاہیے؟ لیکن یہاں پر ہم اس کے معاملہ الٹ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ کافر جنہوں نے اس کا خون بہایا ہے، اس کو قتل کیا ہے، اس کی جان ان کی کھوئی ہے، ان کے لیے اس کے دل میں کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال یا لیت قوم یعلمون، کہ کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ کیا جان لیتی؟ بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے میری بخشش کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے مکرم اور معزز بندوں میں سے کر دیا۔ یعنی شہید ہونے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی قوم کے لیے خیر خواہی ہے، انتقام کے جذبے کے بجائے، کوئی بدلہ لینے کے بجائے، بلکہ اب بھی دل میں خیر خواہی ہے کہ کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں شہادت پا کر اللہ پر ایمان لا کے اپنے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کی ہے، تو اس کے بدلے مجھ کو کیا ملا ہے۔ اور یہی حقیقت میں سچے مومن کی دلیل ہے، اور سچے مومن کی نشانی، اس کی پہچان ہے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہوتی ہے، چاہے اس کے دشمن بھی کیوں نہ ہو۔ خیر خواہی ہوتی چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں، کافر سے ایک مومن لڑتا پھر کیوں ہے؟ اور خیر خواہی ہے، لڑتا بھی صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر لے، تاکہ اس کی ہمیشہ کی آخرت بچ جائے۔ چاہے دنیا اس کی مشکلات میں گزر بھی جائے، لیکن اس کی ہمیشہ اس کی آخرت بچ جائے، تو اس کے دل میں ہمیشہ یہی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک مومن مسلمان کا جہاد بھی، اللہ کی راہ میں قتل و قتال بھی، وہ بھی خیر خواہی کے جذبے سے ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی نہ کوئی زمینوں پر قبضے کرنے، نہ کوئی مال و دولت حاصل کرنے، نہ کوئی تاج و تخت لینے، بلکہ اس کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ اللہ کے منکر، اللہ کے باغی، اپنی بغاوتوں کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جائے، گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آ جائے، کفر سے ہٹ کر ایمان لے آئیں، تاکہ ان کی آخرت بچ جائے، تاکہ ان کو جنتیں مل جائیں۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ جہاد اور ان چیزوں کے پیچھے بھی خیر کا جذبہ ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اس میں کوئی ذاتی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، اور نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی انتقام اور کوئی شر کا جذبہ ہو، جس طرح کہ عموماً دین کے دشمن اس کا تصور پیش کرتے ہیں۔ تو اور یہاں پر اس اللہ کے نیک بندے سے واقعے سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ واقعی ایک مومن مسلمان، حتیٰ کہ دشمن کافر کے لیے بھی اس کے دل میں کیا خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہاں، دوستیاں نہیں ہوتی اس کے دل میں، ان کے لیے محبتیں نہیں ہوتی، ان کے لیے خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں، اور ان کی بھی آخرت بچ جائے، جہنم سے بچ کر جنت پہ چلے جائیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے میری بخشش مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے مکرم معزز بندوں میں سے کر دیا۔ اچھا، اس میں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نیک بندہ، کوئی شک نہیں کہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ اگر یہ اللہ کا ولی نہیں تو پھر کون ولی ہوگا کہ جو اس قدر یعنی کہ توحید کی دعوت دیتا ہوا دنیا سے آتا ہے، لیکن اللہ کا یہ ولی بھی، اور نہ اس کی روح دنیا میں واپس نہ آ سکی کہ لوگوں کو بتا سکے مجھے کیا ملا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوا ہے، بلکہ اللہ نے اس کا پیغام دنیا والوں کو سنایا۔ جس طرح کہ احد کے شہداء کا پیغام اللہ نے لوگوں کو سنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ کے بعد بڑے پریشان اور بڑے غمزدہ ہیں کہ ان کا باپ اس میں شہید ہو چکا۔ تو آپ بلاتے ہیں جابر کو، فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا، کہ اللہ تعالیٰ مشافہتاً براہ راست اللہ نے تیرے باپ سے کلام کی ہے، اور شہداء احد کو جو انعامات دیے ہیں۔ تو شہداء احد سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جو تم نے ہمیں دے دیا ہے اتنی نعمتیں، اس کے بعد ہم کیا تمنا کر سکتے ہیں؟ ایک تمنا ضرور ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں پھر سے زندہ کر، پھر سے دنیا میں بھیج، تاکہ ہم دنیا میں جا کر پھر سے جو ہے تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں، تاکہ ہم پھر وہ مقام مرتبہ پا سکیں۔
اللہ نے پھر پوچھا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے پھر یہی مطالبہ کیا۔ تو یہ وہ مطالبہ تھا جو احد کے لوگوں کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں وہ ان کا مطالبہ سنا دیا لوگوں کو۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ وہ تو جنتوں میں پہنچ گئے شہادتیں پا کر، لیکن پیچھے والوں کو بھی بشارتیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ ہمارے اسی راستے پر چلے آؤ، اس پر کوئی غم خوف نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کی جذبات، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ نصح قومہ حیا و میتا، کہ اللہ کے نیک بندہ زندہ بھی تھا تو اپنی قوم کے لیے وعظ و نصیحت کرتا رہا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے دل میں قوم کے لیے کیا خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تو کہتا ہے یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے جو میری بخشش مغفرت کر دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرم معزز بندوں میں سے داخل کر دیا، جنتوں میں داخل کر دیا۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں ہم نے نازل کیا اس کی قوم پر، یعنی بستی والوں پر، من بعدہ اس کے بعد، یعنی اس کی شہادت کے بعد، من جندن کوئی لشکر فوج، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم کو نازل کرنے والے تھے، نہ ہی ہمیں نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بستی والوں کی، ان ظالم و کافروں کی، ان کی حقارت کا بیان کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑے بدماش سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اور اللہ کے اس نیک بندے کو جو ان کے لیے واعظ ان کی نصیحت کرنے والا تھا، اس کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، ان کو ہلاک تباہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑے فوج و لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اس طرح سے قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی لشکر فوجیں بھیجتے ہیں۔ تو اس میں وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں ہم نے نازل کی ان کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، اس نیک بندے کی شہادت کے بعد، اس کی قوم کے اوپر کوئی فوج لشکر ان کو ہلاک کرنے کے لیے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہمیں کوئی نازل کرنے کی ضرورت تھی۔ کس لیے؟ علامت ان کانت الا صیحۃ واحدہ، پوری قوم کو، پوری بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے صرف ایک چیخ ہی کافی تھی کہ ایک فرشتہ ان کے اندر آ کے زوردار آواز نکال دے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اس آواز کو سن کر ہی وہ سبھی کے سبھی بجھے پڑے تھے۔ فَإِذَا هُمْ، پس جب وہ اچانک ہی، فوراً ہی، خامدون، خمد یخمد ہوتا ہے آگ کا بجھ کر راکھ بن جانا، آگ کا بجھ کر راکھ بن جانا، یہ ہے خمد۔ جس طرح کہ موری کا شعر ہے، کہتے کہ زندگی آگ کی طرح ہے کہ جس کا آخر راکھ اور ابتدا دھواں ہے، دھوئیں سے آگ کی ابتدا ہوتی ہے اور آخر میں وہ راکھ ہوتی ہے اور بھڑکنے والی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے اس قوم کی ہلاکت کو جو ہے وہ خامدون کے لفظ سے جو بیان کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ قوم کے اندر شیطان کا یعنی کہ جو ڈالا ہوا غیر و غضب تھا، اور بھڑکتی آگ تھی ان کے دلوں کے اندر، اور شیطان جو ان کے دل دماغ پر چھایا ہوا تھا اور ان کو خوب بھڑکائے ہوئے تھا آگ کی طرح، لیکن وہ آگ ایسے ہی تھی کہ جو بڑی بھڑکتی ہے، لیکن معمولی سی کسی پانی اور معمولی سی کسی اس طرح کی چیز کے سامنے فوراً بجھ چکی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بدماش سمجھنے والے، اس لیے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے کو بھی قتل اور شہید کر دیا۔ تو اتنے بڑے مجرم اور اس طرح کے ظالم، اپنے آپ کو بڑے بدماش سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صرف معمولی تھا، کوڑا ہی برسا تھا، صرف ایک آواز ہی تھی کہ جس سے ان کی ساری بدماشی نکال دی، ان کی بھڑکتی آگ سا بھی بجھا دی۔ تو اسے ما ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو صرف ایک چیخ ہی تھی، ایک صرف کڑکی تھی، ایک آواز ہی تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، کہ فوراً ہی وہ اچانک ہی وہ سبھی کے سبھی ایسے مرے پڑے تھے جیسا آگ بجھی پڑی ہوتی ہے۔ جس میں اس قوم کی حقارت کا بیان ہے، اس قوم کی جو ہے ان کی یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کمزوری کا، ان سبھی چیزوں کی حالت واضح ہوتی ہے، اور صرف اس قوم کا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے ہر چیز ایسے ہی ہے، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا مقابلہ تو اس نے کیا کرنا، بلکہ اللہ کے عذاب کا معمولی سا کو کوڑا برستا ہے
اور وہیں پر وہ ملیا میٹ ہو چکا ہوتا ہے، تہس نہس ہو چکا ہوتا ہے، اس کی ساری اکڑ پھون نکل چکی ہوتی ہے اور ساری اس کی بھڑکتی آگ بجھ چکی ہوتی ہے۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے اس بستی کو اور قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے کوئی، اور نہ ہمیں کو بھیجنے کی ضرورت تھی، بلکہ صرف ایک فرشتے کی چیخ ہی، اس کی کڑک ہی کافی تھی کہ جس کڑک سے ہی پوری کی پوری بستی کے لوگ تباہ ہو چکے تھے، ہلاک ہو چکے تھے اور اس طرح ختم ہو چکے تھے جس طرح آگ بجھ چکی ہوتی ہے۔ یا حسرتاً علی العباد، اللہ تعالیٰ اس بستی اس قوم کی ہلاکت کے بعد فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس بندوں پر۔ اور حسرت ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو شدید افسوس ہو، جو کسی چیز کے چھوٹ جانے پر، کسی چیز کے یعنی کہ نکل جانے پر وہ ہوتا ہے۔ تو یا حسرتاً علی العباد، اور یہ حسرت اللہ تعالیٰ کو تو نہیں حسرت ہوتی، بندوں کے لحاظ سے کہ بندوں پر حسرت، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ نہیں ان کے پاس کوئی نبی رسول آتا مگر اس کا ہمیشہ ٹھٹھا مذاق اڑانے والے بنے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا حال، لوگوں کے کیفیت، ان کی ہٹ درمی، ان کے تعصب، ان کی جہالتیں، ان کی گمراہیوں پر مصر رہنا، ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی نبی رسول آتا ہے اللہ کا دین لے کر، حق کی دعوت لے کر، تو ہمیشہ سے ان کا کام جھٹلانا، ٹھکرانا، ان کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ نبی رسول ہو یا نبیوں کے منہج طریقے پر چلنے والا کوئی داعی دین ہو، داعی حق ہو، تو کافروں کا، مخالفوں کا ہمیشہ سے یہی انداز رہا ہے کہ ان نبیوں کی مذاق اڑانا، ان کے ٹھٹھے کرنا اور ان کو جھٹلانا، یہی ان کی روش رہتی ہے۔ حالانکہ ان کو چاہیے کہ سابقہ قوموں کی واقعات سے عبرت حاصل کریں کہ کیسے ہم نے اس قوم کا حشر کیا، کہ جو بڑی اپنے آپ کو طاقتور بدماش سمجھتی تھی، کس طرح سے صرف ایک کڑک نے ہی ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، بجھی ہوئی آگ کی طرح بنا دیا۔ تو انسان کو اپنی وقت کو جاننا چاہیے کہ اس کی وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو ہے کہ یا حسرتاً علی العباد، ہے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول بھی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کو مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں۔ الم یروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے، اور مراد قریش ہے، کیونکہ سارے اس واقعے کا ذکر کرنا شروع سے آخر تک، یہاں تک سارا قریش کو سبق دینا ہے کہ قریش پر افسوس ہے کہ اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ الم یروا، کیا دیکھا نہیں ان لوگوں نے، جانا نہیں ان لوگوں نے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قرون، نسلوں کو، قوموں کو ہلاک کیا۔ قرن کا لفظ جو ہے عربی میں مختلف اس کے معنی ہیں، کہ جس کا معنی ایک صدی بھی ہوتا ہے، اور جس کا معنی ایک نسل بھی ہوتا ہے، یا کوئی قوم بھی ہوتی ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے جانا نہیں، انہوں نے انجام نہیں دیکھا سابقہ قوموں کا؟ قوم نوح سے لے کر کس طرح قومیں ہلاک ہوتی چلی آ رہی ہیں، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، اور ہر قوم کی ہلاکت ایک بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا ایک درس ہے۔ لیکن ان کی بدماشی، ان کی ہٹ درمی کا حال کہ پھر بھی یہ سارے واقعات سن کر، دیکھ کر، ان قوموں کے کھنڈرات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، ان قوموں کے تباہ شدہ علاقوں کو اپنی نظروں سے دیکھ کر، وہاں سے گزر کر پھر بھی جو ہے وہ جھٹلانے پر تلے ہیں، پھر بھی نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، ہاں جن کو ہلاک کیا ہے ان میں سے آج تک کوئی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ یا تو کوئی لوٹ کر آ کے آتا ہو، پتہ چلے کہ واقعی یعنی کہ ہلاک تو ہو گئے تھے لیکن پھر سے دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر سے دوبارہ آ گئے۔ لیکن علامات ہے کہ جو بھی ہلاک ہوا، دنیا سے چلا گیا، مر مٹ گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور دوبارہ نام و نشان ختم ہونے کا معنی دنیا سے اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ آخرت میں تو باقی ہے، وہ آخرت میں جو عذاب جو اس کو مل رہے ہیں وہ باقی ہے، لیکن دنیا سے اس کا کوئی نام و نشان نہ رہا۔ کہ جو اپنے آپ کو بڑا اونچا، بڑا بلند، بڑے طاقتور سمجھتے تھے، ان کی طاقتوں کے کس انداز سے پرچے اڑتے ہیں، اور کس انداز سے ان کی طاقتوں کے جنازے نکلتے ہیں، اور وہ مر کے مٹی بن گئے اور ان میں سے کوئی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ جو مر گئے، کھپ گئے، ہلاک ہو گئے، وہ ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ دنیا سے جو چلا جاتا ہے، جو فوت ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا، اس کی روح دوبارہ دنیا میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جو جاہلانہ فلسفے
چل رہے ہوتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں پتہ نہیں گھومتی ہیں، اور گمراہ کن ملاؤں نے اپنے پیٹ پرستی کے جو طرح طرح کے ہتھ کنڈے بنا رکھے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کے 40 دن تک جو ہے اس کے گھر سے کھانا آتا ہے، کہ کیوں کھانا آتا ہے؟ کہ روح کو کھانا دینا ہے۔ اور پھر ہر سال شعبان کی 15ویں رات میں وہ ملا جو ہے روحیں بلا لیتے ہیں، جن روحوں کو پھر کھانے کھلاتے ہیں، اور کیا کیا ڈرامے بنا رکھے ہیں ان گمراہ کن لوگوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہم الیہم لا یرجعون، کہ یہ جو مر کھپ گئے، ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، مر گئے، اپنی طبی موت مر گئے، یہ دوبارہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے اللہ کے ولی کو، جس کا یہاں پر واقعہ ذکر ہوا ہے، اس کو دوبارہ نہیں لوٹایا دنیا میں جا کر بتا سکے کہ مجھے کیا انعامات ملے ہیں۔ احد کے شہداء کو اللہ نے موقع نہ دیا، حالانکہ ان کے مطالبے تھے کہ ہمیں دنیا میں لوٹاؤ، کہ ہم دنیا والوں کو جا کر بتائیں، تو اس کے باوجود ان کو نہ موقع ملا، نہ ان کا مطالبہ پورا ہوا۔ تو اس کے بعد پھر کون ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن کی روحوں کو دنیا میں لوٹاتا پلٹاتا ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری ڈرامہ بازی ہے۔ ہمارے ہاں جو چلتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور کیا ہوتا ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پر کوئی خالہ جی کا باڑا ہے کہ روحیں وہاں سے جہاں مرضی جا کے گھومتی پھریں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی کائنات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے، اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو مایا کہ انہم الیہم لا یرجعون، کہ جو مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے مگر سب کے سب ہماری طرف محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ یعنی کہ حاضر ہونے والے ہیں، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، کہ کوئی چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، سبھی کو ہمارے سامنے لانا ہے، سبھی کو ہمارے سامنے اکٹھا کیا جانا ہے۔ کوئی فرعون جیسا بدماش ہو، کوئی ابوبکر جیسا متقی نیک ہو، سبھی کے سبھی اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں آنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان کل، اور نہیں مگر سبھی کے سبھی، کل سبھی کے سبھی، لما جمیع کے سبھی کے سبھی ہمارے پاس، جمیع سبھی کے سبھی حاضر ہونے کیے جانے والے ہیں۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ انسان کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت و اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، کہ اس کا کوئی پر مارنے کا، اس کا کوئی ان کے اس چیز کا موقع نہیں ہوتا، پر مارنے کی اس کو کوئی جرت، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑ جائے، کہ اس نے نہیں جانا اللہ کے پاس، یا اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہونا۔ اللہ مانتا ہے کہ ہم سبھی کو حاضر کر لیں گے۔ تو یہ ہے انسان کا حال، کہ دنیا میں اکڑتا پھرتا ہے، اور آخرت میں اس کا یہ انجام ہوتا ہے کہ ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں، تباہیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو دنیا کی طرف پلٹ کے آنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور پھر اللہ کے سامنے ان سبھی کو پیش ہونا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو فکر کرے، اور ان حقائق کو جانے، اور ان حقائق کو جان سمجھ کر جو کرنے کا کام ہے وہ کرے، نہ کہ گمراہ کن فلسفوں کے پیچھے چل کر اپنی دنیا آخرت برباد کرے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، یعنی وہ شہید جس کو کیا گیا تھا۔ قال، کہا اس نے، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، میرے رب نے جو میری بخشش مغفرت کی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے مکرم معزز بندوں میں سے کر دیا ہے، یعنی جنتوں میں داخل کر کے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں ہم نے نازل کی اس کی قوم پر اس کے بعد، من جند کو فوج لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منذرین، اور نہ ہی ہم کوئی نازل کرنے والے تھے، نہ ہی ہمیں نازل کرنے کی کوئی ضرورت تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی وہ تو مگر صرف ایک ہی چیخ، فاذا هم خامدون، جب وہ سبھی کے سبھی بجھے پڑے تھے۔ یہ آگ بجھی ہوتی ہے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہے افسوس ان بندوں پر، علی العباد، العباد کے ساتھ جو لگا ہے، یعنی ان بندوں پر، ان لوگوں پر جو جھٹلانے والے ہیں۔ ما یاتیہم من رسول، کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول نبی بھی، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کا ٹھٹھا مذاق کرنے والے ہوتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں دیکھا نہیں، جانا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ہلاک کی ہیں قومیں، بستیاں یا نسلیں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ جو ہے ان کی طرف لوٹ کے نہیں آتے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے مگر سبھی کے سبھی، لما جمیع لدینا محضرون، کہ سبھی کے سبھی ہماری طرف جو ہے وہ حاضر کیے جانے والے ہیں۔ بارک